السلام علیکم ناظرین، آج ہم موجود ہیں اپنے علاقے کے ایک مشہور اور معروف ڈاکٹر احمد کے ساتھ۔ دوستو، آپ لوگ جانتے ہیں کہ دنیا میں جس وبا کا جس نے پوری دنیا کو اپنے پیٹ میں لے رکھا ہے، کرونا وائرس، آج ہم ڈاکٹر صاحب کے ساتھ موجود ہیں اور ڈاکٹر صاحب ہمیں اس وبا کے بارے میں بتائیں گے کہ اس وبا سے کیسے بچا جا سکتا ہے، اس کی علامات کیا ہیں، اس کی احتیاطی تدابیر کیا ہیں۔ تو آئیے ہم آپ کو ملواتے ہیں ڈاکٹر احمد صاحب سے۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ ڈاکٹر صاحب کیا حال ہے؟ تو ڈاکٹر صاحب، آپ کے نظریے سے یہ جو وبا دنیا میں پھیل گیا، جس نے پوری دنیا کو اپنے پیٹ میں لے رکھا ہے، اس کے بارے میں آپ بتائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین۔ اس وبا کے بارے میں کہنا اتنا آسان نہیں ہے، کیونکہ ہم لوگوں نے اس کو جتنی خطرناک ہے، تھی یا ہوگی، اس کے بارے میں پوری دنیا میں ابھی تک اندازہ نہیں ہے۔ مگر اس وبا کو اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق صحیح کیا جائے تو میرا خیال ہے کہ کہیں پہ بھی مایوسی نہیں۔ کچھ لوگ جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں دوائیوں سے آرام آئے گا، دواؤں سے آرام آئے گا، یہ ساری باتیں بالکل ٹھیک ہیں، مگر یہ احتیاط کا دامن کبھی بھی ہاتھ سے چھوڑنا نہیں چاہیے۔ کیوں نہیں چھوڑنا چاہیے؟ ہم لوگوں نے اپنے گھر میں اس بیماری کا بہت بڑا ایک ایسا المیہ دیکھا ہے جو کبھی زندگی میں بھی نہیں سوچا۔ ابھی دیکھیں کہ اس میں پوری ٹیمیں شامل ہیں۔ ہم ایک ڈاکٹر فیملی سے بلانگ کرتے ہیں۔ اس میں ہومیوپیتھ ڈاکٹر بھی تھے قابل ترین، پھر اس کے بعد قابل ترین ایلوپیتھی کے ڈاکٹر تھے، جس میں برین اسپیشلسٹ بھی تھے، پلمونر اسپیشلسٹ بھی تھے، پلمونری وارڈ کے انچارج جتنے پروفیسر تھے وہ بھی تھے۔ بڑی محنت کے بعد نتیجہ یہ نکلا ہے کہ محنت کریں تو رنگ لاتی ہے۔ باقی جو کرنا ہے وہ اللہ کے حکم سے ہونا ہے، ہمارا کام ہے محنت کرنا، محنت کی ہمیں اس کا پھل ملے۔ اور آگے کی بات جو آپ کا سوال ہے، یہ ابھی تک پوری دنیا کے سمجھ میں نہیں آئی یہ کیا ہے، اس کی کوئی ایک شکل نہیں۔ جب ایک شکل سامنے آئے گی تو علاج ہوگا۔ ایسے میں ہومیوپیتھی دوائیوں کا جو رزلٹ ملا ہے، جو ہم نے اپنی والدہ کو دی ہے، کیونکہ پیشنٹ ہماری والدہ تھی، جب میں اپنی والدہ کو دوائیاں دی ہیں، اللہ پاک ان ڈاکٹرز کو اتنا نوازے وہ بانٹتے ہوئے تھک جائے، ختم نہ ہو۔ جن لوگوں نے ہمارے لیے دعائیں کی، اللہ پاک ان کو اتنا دے وہ بانٹتے بانٹتے تھک جائیں، سو جائیں، پھر ان کے پاس اتنا ہی ہو۔ بات پیسے کی نہیں ہے، بانٹنا، کسی کو اچھی بات بانٹ دینا، کسی کے دکھ بانٹ لینا۔ ہمارے دکھ جیسے لوگوں نے بانٹے ہیں مساجد میں، مدارس میں، لوگوں نے جتنوں نے پیار کیا اتنوں نے دعائیں کی، مگر یہ سب نتیجہ کیا نکلا کہ جتنی آپ نے دعا کرنی ہے اس کے ساتھ اتنی محنت بھی کرنی ہے۔ تو جب الحمدللہ دعا کی، محنت ہوئی، نتیجہ بڑا اچھا ملا۔ باقی آپ لوگ اس بات کو ملحوظ خاطر رکھیں، یہ جان لیوا بھی ہے اور جان لیوا نہیں بھی ہے۔ جینا اسی کے ساتھ ہی ہے اگلی زندگی میں، اور کچھ ہے۔ تو ناظرین، جیسا کہ آپ لوگوں نے دیکھا کہ ابھی ڈاکٹر صاحب کا کہنا ہے کہ ہم نے محنت بھی کی اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں بھی کی، جس کی وجہ سے یہ رنگ لائے اور ہماری والدہ بالکل صحت یاب ہو گئی۔ کیونکہ ڈاکٹر صاحب ایسا ہی ہے، بالکل ہے، آپ کی والدہ بالکل صحت یاب ہو گئی۔ الحمدللہ، بس کمزوری ہے وہ آہستہ آہستہ وہ بھی ٹھیک ہو جائے گی انشاءاللہ۔ تو ڈاکٹر صاحب، آپ کو پتہ کیسے لگا کہ آپ کی امی جان اس وبا کا شکار ہو چکی ہے؟ اس میں 4-5 چیزیں انوالو ہو گئی۔ امی بازار گئی ہیں، بازار سے واپس آئی ہیں، کوئی پتہ نہیں چلا۔ 2 دن میں کافی بخار چڑھا ہے، تیسرے دن میں سانس کا مسئلہ ہو گیا۔ اسی دن میں ہم نے ہاسپٹل کیا ہے، پہلے سانگ لائن لے کے گیا ہاسپٹل، ایکس رے ہوا اور ان کا جی کورونا اسٹارٹ ہے۔ اس کے 2 گھنٹے بعد ہم فیصلہ آباد چلے گئے، وہاں پہ پلمونری اسپیشلسٹ ہیں ڈاکٹر عمر عثمان صاحب، انہوں نے بتایا جن کو کرونا ہو چکا ہے۔ اس کے 4 گھنٹے بعد ہم نے امی کو لاہور جناح ہاسپٹل میں شفٹ کیا،
اس دوران میں میرے ساتھ ڈاکٹر احمد عمیر ورد جو کہ بچوں کے اسپیشلسٹ ہیں وہ میرے ساتھ تھے. ٹیلی فون پہ گائے بگائے چھوٹا بھائی بھی ڈاکٹر ہے, وہ امی کو سارا کنوینس کر رہا تھا. آکسیجن پہ امی چل رہی تھی, آکسیجن سلنڈر گاڑی میں رکھے, فیصل آباد گئے, وہاں سے آکسیجن سلنڈر رکھے لاہور گئے. جناح ہاسپٹل میں امی کو ہوش تقریباً 15 لیٹر پہ آکسیجن چلتی رہی. ایلوپیتھک علاج آئی سی یو میں علیحدہ چلتا رہا, ہومیوپیتھی علاج آئی سی یو میں علیحدہ چلتا رہا. ایلوپیتھی کے ڈاکٹر علیحدہ دیکھتے رہے, ہومیو کے ڈاکٹر علیحدہ دیکھتے رہے. شفا اللہ نے دی, محنت ہم نے, مگر اس میں یہ دیکھا گیا اس کے دوران ہماری والدہ کو, ڈاکٹر عمر جو میرے چھوٹے بھائی ہیں ان کو بھی کرونا ہو گیا. اللہ کا شکر ہے ہم نے ان کو بھی 14 دن کوارنٹائن کیا, وہ بھی تندرست ہو گئے. میری بہنیں, میری بیوی, بچے میرے تقریباً 21 دن کوارنٹائن رہے. ہم نے کوئی کوارنٹائن نہیں کیا, ہم نے گھر پہ آ کے 14 دن کوارنٹائن کیا, پرہیز بھی کیا, علاج بھی کیا, دعائیں بھی بہت ہوئی. اس کے بعد والدہ کی صحت یابی تو پوری ہوئی, مگر انتھک میں نہیں. اور اس میں ساتھ میں یہ بھی بتاتا چلا, کچھ لوگ فضول یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں جی ہاسپٹل گیا, مریض مر گیا, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا. یاد رکھیں, نہ بچا کوئی سکتا ہے نہ کوئی مار سکتا ہے, میرے اللہ کے سوا یہ اختیار کسی کے پاس نہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد وارڈ میں جتنے پیشنٹ آئے, ڈاکٹرز کی انتھک محنت, نہیں بچے. وہی دوائیاں ہماری اماں کو دے رہے تھے, وہی دوائیاں وہ دوسرے مریضوں کو دے رہے تھے. ہماری اماں بچ گئی, وارڈ میں پر بچی وہ اکیلی ہے. اگر 100 بندہ آیا مثال کے طور پہ تو 100 ہی مر گئے, یہ بات پکی. مگر یہ بات یاد رکھیں, کچھ لوگوں کو موت جو ہمارے سامنے ہوئی ہے وہ وہی علامتیں کرونا میں ہیں, مگر ان کو کرونا کا ٹیسٹ پازیٹیو نہیں ہے, مگر ان کی ڈیتھ ہو گئی. اس میں 17 سال سے لے کے اور 100 سال تک کے بندے شامل ہیں. یہ نہیں ہے کہ اس میں بچوں میں یہ بالکل نہیں ہوا. ہم نے تو جتنا دیکھا ہے, کلینکل بھی دیکھا ہے, میرے پاس پرسنل پیشنٹ بھی آئے, وہ بھی الحمدللہ کیور ہوئے ان کے ساتھ. کیونکہ بات صرف یہ ہے کہ یار نماز پڑھو, اللہ سے دعا کرو, نہ کوئی مار سکتا ہے نہ کوئی بچا سکتا ہے. غلط لوگوں نے پراپوگنڈا کیا جی وہ یہ نہیں ہو رہا, وہ نہیں ہو رہا, تو بالکل فیک ہے. حکومت پاکستان کا بائی گاڈ, حکومت پاکستان کا ایک بندے پہ ایک دن میں 1 لاکھ سے لے کے 1.5 لاکھ روپے تک خرچہ ہوتا ہے, جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. میری والدہ میں بھی ہوا. اور یہ باہر لوگ بیٹھے ہی کہہ دیتے ہیں جی ایسے ہے ویسے ہے, ایسے نہیں ہو جائے گا ویسے ہو جائے گا. یہ باتیں غلط ہیں. آپ نے اللہ کو جان دینی ہے, ساری چیزیں نوٹ ہوتی ہیں, مگر ایسے کسی کو منہ اٹھا کے کہہ دینا یہ اچھی بات نہیں ہے کہ فلاں ایسا ہے فلاں ایسا ہے. احتیاط بہت ضروری ہے. ابھی بھی آپ لوگ تھوڑے سے سمٹم دیکھیں تو لازمی طور پہ اپنے آپ کو کیور کریں. اللہ پاک سب کو شفا دے, آپ کو بھی دے, آپ کے اہل خانہ کو ان بیماریوں سے بچائے, ان سے دور کریں. مگر یاد رکھیں باہر سے کھانا مت کھائیں. ڈاکٹر صاحب ابھی جیسے آپ نے بھی دیکھا ہوگا تھوڑے دن پہلے نیٹ پہ ایک ویڈیو اپلوڈ ہوئی تھی ڈاکٹر ہاسپٹل کی یونیورسٹی کے ڈاکٹر سے رابطہ پلیز مت کریں کہ اس کے پاس ایک پیشنٹ ہے جس کو وہ کہہ رہی تھی کہ میں نے اپنے ہاتھوں سے مارا ڈاکٹر کے کہنے پہ کہ وہ زیادہ سویئر کنڈیشن میں آ گیا تھا. تو کیا ایسا بھی ہوتا ہے؟ مسئلہ یہ ہوتا ہے دیکھیں کہ اس نرس کو میں نہیں جانتا, نہ میں نے وہ پروگرام دیکھا. یا تو اس نرس کو باقاعدہ طور پہ تو 2-3 بندے جنہوں کا چینل ہے اس کو لائیو لیں, لوگوں کو بتائیں اور وہ لوگوں کو بتائیں. یہ بات جو نرس کی میں نہیں مان سکتا, مگر یہ بات میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں جو میں بھول گیا ہوں. آئی سی یو میں گورنمنٹ کے ہاسپٹل میں کوئی بندہ کی پیسے دینے کے بغیر آپ کا کام نہیں کرے گا. وہ بے شک آپ کا خاتروب ہے, وہ آپ کا کوئی کام نہیں کرے گا. آیا ہے وہی کوئی کام نہیں کرے گی, کچھ بھی نہیں کریں گے جتنی دیر تک آپ ان کو پیسے نہیں دیں. یہ سب سے بڑا المیت, سب سے بڑا. گورنمنٹ جو ہے وہ اتنی محنت کر رہی ہے, اتنی محنت کر رہی ہے کہ سب کچھ فری پر, سب کچھ فری دے رہی ہے. آپ لوگ سوچ نہیں سکتے. مگر یہ چھوٹا عملہ ہے
اللہ کی پناہ ہے. پیپر چینج کروانا ہے 200 دے دو, جناب شیٹ چینج کرانی ہے 200 دے دو, فلاں کام کرانا ہے 200 دے دو. اتنی چھوٹے عملے کے اندر کرپشن ہے, اتنی کرپشن ہے کہ اللہ کی پناہ. وہاں کے ڈاکٹر سے چھوٹے عملے سے ڈرتے ہیں. یہ بات میری سچی ہے, یہ آپ لوگوں کو شاید تنگ کرے, مگر میں اللہ کو اللہ سے جان کے کہتا ہوں کہ ڈاکٹر بے بس ہے اس عملے کے آگے, وہ کہتے ہی کچھ نہیں ہے. باقی ہاسپٹل کا نظام بڑا اچھا تھا, ڈاکٹرز بہت اچھے تھے, اسٹاف جو آتی تھی وہ بہت اچھی تھی. اللہ پاک ان کو زندگی تندرستی دے, ڈاکٹرز کو زندگی دے. ہمارے ساتھ ہم بندے نے بڑا ہی کوآپریٹ کیا. ڈاکٹر حمزہ تھے جناب میں, پلمونری وارڈ کے انچارج تھے. پھر ڈاکٹر احمد عمیر میرے بچوں کے اسپیشلسٹ ہیں, انہوں نے بڑا تعاون کیا. ڈاکٹر عمر عثمان تھے. پھر ہومیوپیتھ ڈاکٹر محمد یوسف تھے. ہومیوپیتھی ڈاکٹر وہ ایک نام مجھے ان کا بھول گیا. ڈاکٹر صاحب آپ نے ان کی جو انہوں نے میڈیسن آپ کی بات کر, آپ کے ڈائبٹی کو میڈیسن آپ ریکمینڈ کرتے ہیں؟ ہومیوپیتھی میں کبھی بھی دوائی جو ہے وہ ایسے ریکمینڈ نہیں ہوتی. ہومیوپیتھی میں پورا دیکھنا پڑتا ہے, بندے کو جج کرنا پڑتا ہے. مگر جو لنگس کو کھولنے کے لیے جب ہماری والدہ کے دونوں لنگس بند ہو گئے تھے, ڈاکٹرز نے کہہ دیا تھا اب تو کچھ بھی نہیں ہمارے ہاتھ میں. ہمارے پاس ان کے ایکس ریز رپورٹ موجود ہے, سی ٹی اسکین رپورٹ موجود ہے, بلڈ کی رپورٹ موجود ہے. میری والدہ شوگر کی مریض ہے, نہ اس کو بخار, اس نے تھوڑا سا بخار ہوا, تھوڑا سا بی پی آئی ہوا, مگر وہاں پہ بخار کی بہت زیادہ کمپلین تھی. وہ جو 2 دوائیاں تھیں وہ تھی بلاٹا کیو اور ہیڈرائٹس کیو. یہ دونوں دوائیاں سنگھانے کے لیے تھیں. 2 ڈراپ انگلی پہ لگا کے رائٹ اور لیفٹ, 2 رائٹ اور 2 لیفٹ, تو انگلی کو لگا کے سنگھا دینے تھے. اور تیسری دوائی تھی کاربوویج 200, ہر 1 گھنٹے کے بعد زبان کے اوپر 1 کرنا. پھر اس کے بعد ایسے ہی ہم نے ہائپرسلف یوز کی, بپٹیشیا یوز کی, بیلاڈونا یوز کی. اس طرح 7-8 اور دوائیاں تھیں کہ سمٹم اور علامت کے لحاظ سے ہم ان کو دیتے گئے. اور اللہ کا شکر ہے کہ جب ہیڈرائٹس کیو اور بلاٹا کیو ہم نے ان کو سنگھائی تو ان کے لنگس کھلنا شروع ہو گئے. ایک طرف ایلوپیتھی ٹریٹمنٹ چل رہا تھا, ایک طرف ہومیو چل رہا تھا. ڈاکٹر نے کچھ نہیں کہا, ڈاکٹر نے کہا جی بندہ بچائیں, اس کو آپ جو مرضی دیں, جو آپ کا دل کرتا ہے اس کو دیں, اس کو بچائیں, اس کو بچائیں. تو بس یہی ہے کہ یار دیکھیں زندگی میں ایک بات یاد رکھیں, میں کہتا ہوں اللہ کرے ہمارے پاکستان میں وہ پہلا ہاسپٹل بنے جس میں ایک انٹیلیجنٹ حکیم بیٹھا ہو, ایک انٹیلیجنٹ ہومیوپیتھ ڈاکٹر بیٹھا ہو, اور ایک انٹیلیجنٹ ایم بی بی ایس ڈاکٹر بیٹھا ہو. وہ تینوں ایک مریض کو چیک کریں, اس کے بعد آپس میں مشورہ کریں اور پھر اس کو دوائی دے کے چلیں. مگر ہمارے یہاں پہ تو نفسا نفسی کا دور ہے. یہ بات سچ ہے, یہ بات بالکل سچ ہے. ایک ڈاکٹر کے پاس گیا, اس نے وہ کر دیا, دوسرے نے یہ نہیں پوچھ رہا ہے, اس نے اس کو پوچھنا ہی وہ ایسا ہی ہے, وہ صرف یہ. ہم کردار کشی کرنے میں سب سے آگے ہیں, محنت کرنے میں سب سے پیچھے. تو آپ لوگوں کی مہربانی ہے, ایلوپیتھی ڈاکٹر سن رہے ہیں تو وہ بھی میری بات میں توجہ دیں, ہومیوپیتھی سن رہے ہیں وہ بھی توجہ دیں, وکیل سن رہے ہیں وہ بھی توجہ دیں کہ ہمیں ایک دوسرے کی عزت کرنی چاہیے. عزت ہوگی, ہم ایک دوسرے کی عزت کریں گے تو انشاءاللہ مریض بھی صحتیاب ہوں گے. ایک دوسرے کو کچھ نہیں کہنے سے ہوگا, جو چل رہا ہے وہ تو چلتا ہی رہنا. تو ڈاکٹر صاحب میں دعا کرتا ہوں کہ جیسا آپ نے بیان دیا کہ آپ کی مرضی سے مطابق ہاسپٹل, تو میں دعا کرتا ہوں کہ ایسا ایک ہاسپٹل بن جائے. تو ڈاکٹر صاحب آپ ہمیں اس کی احتیاطی تدابیر بتاتے ہیں کہ ہمیں کن کن چیزوں اس کی سب سے بڑی احتیاطی تدابیر یہ ہے کہ کھانے میں سرسوں کا تیل استعمال کریں. بے شک جو مرضی ہو جائے خالص سرسوں کا تیل استعمال کریں. کم از کم ہفتے میں 1 دفعہ زیتون کے تیل کا پراٹھا بنا کے استعمال کریں. اس کے بعد گھر میں جو مرضی کھائیں, باہر کچھ نہ کھائیں. اور ڈاکٹر صاحب یہ جو ڈاکٹر نے یہ کہہ رہے ہیں کہ پیناڈول کی گولی روز استعمال کریں, جب پھر گلوکون استعمال نہیں کرنا ہے. آگے گلوکون جو ہے وہ بخار کے لیے بھی اچھا ہے, کھانسی کے لیے بھی اچھا ہے. یہ جو بات ہے یہ بھی گلوکون جو ایلوپیتھی ڈاکٹر نے کہا ہے, جو پیناڈول ایلوپیتھی ڈاکٹرز نے کہا ہے, یہ ان کا اپنا ریسرچ ورک ہے. اس کے بارے میں وہ آپ کو صحیح جواب دے سکتے ہیں. گلوکون کا اپنا میتھڈ ہے, پیناڈول کا اپنا میتھڈ. تو دوستوں اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز ہمارے چینل کو لائک, سبسکرائب اور شیئر لازمی کریں. ڈاکٹر صاحب تھینک یو, اللہ حافظ, آپ نے ہماری اتنی مدد کی. تو جزاک اللہ, اللہ پاک آپ کو زندگی تندرستی دے. بس میری یہی دعا ہے آپ لوگوں کے لیے. سب سے پہلے
آج کا جو میرا ایک سب سے بڑا آپ کے چینل کے تھرو لوگوں کو میسج جائے گا، ہم لوگوں کو وضو نہیں کرنا آتا، ہم لوگوں کو وضو نہیں کرنا آتا۔ آپ مسلمان بنے، فرقوں کا جواب تو دینا ہی دینا، مسلمان نے کسی چیز کا جواب نہیں دینا، کوئی عالم میری اس بات کو رد نہیں کر سکتا۔ آپ وضو کرنا سیکھیں، جب آپ وضو کرنا سیکھیں گے تو جناب نماز پڑھنی سیکھیں گے، جب نماز پڑھنی سیکھیں گے تو زکوٰۃ ٹھیک دینی سیکھیں گے، جب زکوٰۃ ٹھیک دینی سیکھیں گے تو حج کرنا صحیح طریقے سے سیکھیں گے، اور یہ ساری چیزیں جڑی ہوئی ہیں۔ مگر سب سے پہلے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے غسل کرنا بتایا نا، ہماری ماؤں کو، بہنوں کو، بھائیوں کو، چچاؤں کو ننیال میں ددیال میں آپس میں بیٹھ کے یہ سوال کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے نہانا سکھایا۔ آپ کو سب سے زیادہ جو محنت کرنی ہے نا وہ اسی کام پہ کریں، آپ لوگوں کو پاک کریں، جب وہ پاک ہو جائیں گے انشاءاللہ ان بیماریوں کی کوئی اوقات ہی نہیں ہے کہ ہمارے پاس آ۔ جزاک اللہ خیر واسن جزا، اللہ پاک آپ کو کامیاب کرے، آپ کے چینل کو کامیاب کرے۔